اپوزیشن اس سلسلے میں درخواست دے سکتی ہے کہ نگران سیٹ اپ کے معاملے کو جب تک فیصلہ نہیں آتا روکا جائے، تاکہ بعد میں اگر ریورس کرنا شاید مشکل ہو جائے. تو یہ تو ساری حکمت عملی، سیاسی تدبیر، سیاسی چال بازی کہلاتی ہے. ڈے ون سے شروع کرتے ہیں. یہ چال بازی نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ سامنے کی بات حکمت عملی کہہ لیں نا. ایک بڑی واضح بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا یعنی کی سماعت جاری رہتی ہے اور اس دوران میں نگران سیٹ اپ جو ہے اس کا پروسیس بھی شروع ہو جاتا ہے، تو بظاہر ہے کہ اپوزیشن کو یا تو اس کا حصہ بننا چاہیے یا اس سے اگر میں یہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ڈے ون سے شروع کرتے ہیں. اسپیکر آفس کا کردار ہو، وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. اسپیکر آفس کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد لانی، یہ وزیر اعظم کے خلاف یہاں ایک فلاء نظر آیا. پھر اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے بیانیہ تشکیل دیا امریکی سازش کا، اس خط کا، اس کے جواب میں اپوزیشن کی کیا حکمت عملی تھی، یہ دوسرا نقطہ ہے. پھر تیسرا نقطہ جو سرپرائز خان صاحب نے دیا، اس کے بعد کی حکمت عملی کیا تھی. اور پھر چوتھا یہ کہ اب اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر پی ڈی ایم کا رد عمل یا لاہ عمل کیا ہوگا. ان چار اہم مراحل کے بیچ اپوزیشن کی اسٹریٹجی یا سیاسی سوچ بوجھ جو ہے وہ آپ کیسی لگی؟ یہ میرا ایک سوال ہے. ہاں دیکھیے، اپوزیشن میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ اس کو تصور نہیں کر سکتی ایسا ہوگا. اس کو سرپرائز ملا ہے. بالکل. یعنی جو جس طرح اس کو تحریک عدم اعتماد کو اسپیکر نے مسترد کیا ہے، میرا خیال وہ اپوزیشن کے لیے ایک اچنبھا تھا اور اس کو ایک شوق میں گئی ہے اس کے بعد. کیونکہ اگر خدشہ ہوتا تو تیاری پہلے کر لی جاتی، درخواست تیار ہوتی سپریم کورٹ میں جانے کے لیے اور فوری طور پر چلے جاتے. تو اس میں پھر ظاہر ہے ایک وقت تو لگے گا. تو مگر یہ جو ہر پاکستان میں ایک یہ تجربے نئے ہوتے ہیں ہر بار کوئی ایسی نئی اسکیم، نیا فارمولا، نئی پیکنگ، ایسا آپ اس طرح کا ایک انٹرنل جو ڈاکومنٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ اتنا ایک طوفان اٹھائیں گے اور پھر اپوزیشن جو ہے وہ جو قرارداد عدم اعتماد ہے اس کو آپ مسترد کر دیں گے. اور اس کی گنتی اپوزیشن تو اپنی گنتی پوری کر رہی تھی، اس کے لوگ تو پورے تھے اور اس وقت حکومت اب منارٹی میں تھی. بلکہ شام کو جشن منانے کا پلان بھی تھا. تو دیکھیں بات یہ ہے، جشن منانے کا پلان تھا یا نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے. اور اپوزیشن کیلکولیٹ نہیں کر سکتی. نہیں، کوئی بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا تھا اس کو. یہ تو ہر روز آپ کو ایک نیا معاملہ ہوتا ہے. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک نیا سبق دیتی ہے. اور یہ جو ہماری سیاست ہے کہ یعنی ہمارے مشرقی پاکستان میں وہ دو جماعتیں تھیں، عوامی لیگ اور کرشک اسلامک پارٹی، اور دونوں کلیم کرتے تھے کہ ان کے پاس میجارٹی ہے. ایک کے لیڈر عطاء الرحمان تھے، ایک کے ابو حسین سرکار تھے، اور گورنر تھے فضل الحق. وہ کرشک اسلامک پارٹی سے ان کا تعلق تھا. تو وہ عطاء الرحمان جو ہے وہ ان کے پاس لسٹ لے کے گئے رات کو کہ یہ میرے حامی ارکان ہیں، میجارٹی نے میری تائید کر دی ہے، مجھے اوتھ لیں. انہوں نے کہا میں تو اندھراتا ہے، مجھے رات کا وقت ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، اس پڑھ نہیں سکتا، آپ صبح آئیے گا. وہ گھر چلے گئے. انہوں نے ابو حسین سرکار کو اپنی پارٹی کے جو تھے ان کو بلایا اور حلف اٹھا دیا. واللہ کیا بات ہے. تو یہ جو ہم تو سرکس جو ہے اس میں واپس چلے گئے. اب پنجاب اسمبلی میں دیکھیں جو ہو رہا ہے. وہ آج کل ہونی تھی ووٹنگ. آج پنجاب اسمبلی میں سپریم کورٹ میں جو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل انہوں نے کہا کہ 6 اپریل کو ہونا تھا، لیکن وہ 16 کو ہو گئی کہ انہوں نے کہا جی اسمبلی میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کچھ صوفے الٹے ہوئے ہیں، کوئی فرش توڑ دیا گیا ہے، کوئی شیشے ٹوٹے ہیں. اب ایک دوسرے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں. اور پہلے تو حمزہ شہباز نے کہا کہ 40 ارکان جو ہیں ان کی رکنیت معطل کرنا چاہتے ہیں اسپیکر صاحب، لیکن بہرحال اس کا کوئی جواب تو نہیں آیا میرا خیال کوئی. لیکن ہمارا ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم ہے اور وہ ہماری رابعہ فاروقی ہیں، ہماری بہن، وہ بھی ایم پی ہیں اسمبلی کی. ان سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگی یہ تو ہم نے خود ہی قانون بنایا تھا کہ اسپیکر کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر اسمبلی میں کوئی اللہ کلّہ ہو تو رکنیت معطل کر دے. تو آپ کروائے پھر. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسمبلی جو ہے اس کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کے فرنیچر کو، اس کی عمارت کو، شیشوں کو، اس کی مرمت کرنی ہے، 10 دن چاہیے. تو اب وہ معطل ہو گیا، ملتوی ہو گیا، مؤخر ہو گیا. اجلاس جو ہے اب 16 کو ہوگا کہ نہیں ہوگا. اتنی دیر میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی امکان ہے غالب کہ آ جائے گا، صورتحال واضح ہو جائے گی. مگر یہاں تو دیکھیں نا، یہاں تو وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا ہوا ہے
ان کی جگہ نیا آپ نے قائد ایوان منتخب کرنا، قائد ایوان منتخب کرنا ہے۔ اب وہ قائد ایوان منتخب ہو کر خواہ اسمبلی تحلیل کر دے یا جاری رکھے، یا جاری رکھے، ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے، کیونکہ اگر آپ دستور کو پڑھیں، پہلے دن اگر الیکشن ہو تو اس میں اگر کوئی شخص مطلوبہ تعداد میں وہ سیکنڈ راؤنڈ بھی تو ہوگا نا، ووٹ حاصل نہ کر سکے، 186 ارکان کی تائید ضروری ہے، ہاؤس جو ہے اسی سے اس کی ٹوٹل میجورٹی، اگر وہ حاصل نہ کر سکے سیکنڈ راؤنڈ پھر اجلاس دوبارہ ہوگا، پھر اس میں جو صاحب منتخب ہو جائیں گے حاضر ممبران کی، دستیاب ممبران کی وہ وزیر اعلیٰ اکثریت سے وہ حلف اٹھا لیں گے وزیر اعلیٰ، پھر بات کی بات ہے اعتماد کا ووٹ، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح یہ 2 راؤنڈ میں کام مکمل ہو۔ اور یہ میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب اور ان کے گروپ کی کوشش بھی کچھ ایسی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو جو دیکھا، وہ کہتے ہیں جو دیکھا نہیں جاتا ہے تو دیکھ رہے ہیں ہم تو، یعنی اب کسی کو کیا کہیں، جب فریقین جو ہیں، اب وہ ہمارے وہ انصاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ان کی رانا سارانہ مشہود صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ للکار رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنے ارکان کو کہ بھئی آپ بس چڑھ دوڑیں۔ اب وہ ویڈیو کی بنیاد بنا کر ابھی تو کوئی فوٹیج نہیں آئی نا کہ وہ کون توڑ رہا ہے، صوفے کون الٹا رہا ہے۔ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ اسمبلی میں جناب بتیاں گل ہو گئیں، بجلی بند ہو گئی، اور وہ جو ارکان بیٹھے ہوئے تھے اندر وہ بیچارے افطار کو ترستے رہے، بڑی مشکل سے باہر نکلے۔